ہاں جی، السلام علیکم، منظور ناصر امان آپ کے ساتھ مخاطب ہے جی۔ میرا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو بھی لائک کریں۔ تو آج میں اپنے لسنرز کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے چینل والوں کے ساتھ بات کروں گا کہ نمبردار کیا ہے، اس کی کیسے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس کی کیسے ڈسمسل ہوں گی، اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں اور اس کی پریروگیٹو رائٹس کیا ہیں، جو کون یہ کر سکتا ہے۔ تو بیسیکلی نمبردار جو ہے، نمبردار کیا ہے؟ آپ لوگ سسٹم کو اگر سمجھتے ہیں تو یہ ایک گاؤں کا جو ہیڈ مین ہے، یہ ایک بیسیکلی لنک ہوتا ہے لوکل اتھارٹیز اور گاؤں کے کمیونیکیشن والے معاملات جو ہوتے ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی دے کے اس کے درمیان۔ تو اس کی ڈیوٹیز میں بھی الٹیمیٹ بہت اہم ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس میں، جیسا کہ کوئی سرکاری رقبے پڑے ہوتے ہیں گاؤں میں، کچھ معاملات میں سینس میں چیزیں ہوتی ہیں، کوئی چراغاہ وغیرہ یہ وہ، ان کی لک آفٹر بھی نمبردار کی ڈیوٹیز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ایون دیٹ نمبردار کی ڈیوٹیز میں کوئی بھی گاؤں میں کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کا کوئی مظہر ہے، کوئی گروپ ہے، کوئی ایسا کام ہو رہا ہے غیر قانونی، تو اس کا کنٹرول یا سد باب کروانا یا اتھارٹیز کو انفارم کرنا بھی یہ نمبردار کی ڈیوٹیز میں ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ذمہ ہے، جو لینڈ آنر ہے، یا باقی جو لوکیلٹی کے ممبران ہیں گاؤں کے، اس کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ڈیل نمبردار ہی کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نمبردار بیسیکلی آپ کیسے بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اہم بڑی بات ہے، نمبردار کیسے بن سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے نمبردار کی اگر کوئی پوسٹ خالی ہے تو جو ریونیو اتھارٹیز ہیں کنسرن ڈسٹرکٹ کی، وہ اس چیز کو جو ہیں وہ آگے پر اناؤنس کریں گے، اس کو لے کے چلیں گی اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ لیکن پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نمبردار بننا یہ کوئی ویسٹڈ رائٹ نہیں ہے کہ کوئی نمبردار فلاں ہی ہے۔ نمبردار ایچ اینڈ ایوری پرسن ہو از کیپیبل، جو بھی معاملات کو سمجھ سکتا ہے یا جو اس کے پاس جو ریکوائرمنٹ وہ پوری کرتا ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو الٹیمیٹ نمبردار بننے کے لیے نمبردار کی پوسٹ یا نمبردار کی سیٹ خالی ہونا چاہیے، اور جو کہ اگر کوئی نمبردار فوت ہو جاتا ہے قضاء الہی سے تو اس کے بعد نمبردار کی تقرری ہوتی ہے، اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، جدید ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور اس کو سیکشن چیپٹر 5 ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کا، اور سیکشن مجھے لگتا ہے 36 ہے، وہ ڈیل کرے گا۔ تو رولز اس میں کو 17 18 19 کی حد تک ہیں، وہ رولز ہیں، اگر آپ وہ پڑھیں گے تو اس میں سے آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی۔ یہ میں لینڈ ریونیو ایکٹ اور لینڈ ریونیو رولز کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں جو تقرری ہے، اس کی جو پروسیجر ہے، پروسیجر میں الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے، نمبردار کی وفات کے بعد حلقہ پٹواری کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی وفات کی رپٹ اندراج کرتا ہے اباؤٹ دی وہ ڈیتھ یا وفات آف این نمبردار، کہ یہ نمبردار فلاں ڈیٹ کو فوت ہو گیا۔ لیٹر آن جو اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہیں کہ یہ رپورٹ بھجوائی جاتی ہے کنسرن تحصیلدار صاحب کو، جو کہ تحصیل کا کہہ سکتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر نمبر 2 ہوتا ہے، یا جو معاملات بھی ہوتے ہیں تو تحصیلدار صاحب پھر اس کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں ٹو ڈسٹرکٹ آفیسر، جس کو کلیکٹر کہہ لگ سکتے ہیں، ڈپٹی کمشنر کہہ سکتے ہیں، یا اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر کے معاملات ہیں، وہ ٹائم ٹو ٹائم چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو تحصیلدار صاحب جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر صاحب کے پاس سے اپروول مانگیں گے کہ یہ نمبردار اس گاؤں کا فوت ہو گیا، تو اس کی جدید تقرری کے لیے ہمیں آپ کی پرمیشن ریکوائرڈ ہے اپروول کے لیے۔ تو جب وہاں سے ڈسٹرکٹ آفیسر کے پاس سے وہ اپروول مل جاتی ہے، پرمیشن گرانٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد تحصیلدار صاحب دوبارہ سے اس رپورٹ کو یا اس حکم کو پرمیشن کے کمپلائنس کے سلسلے میں حلقہ پٹواری کو لکھیں گے، اور جو کہ اس کے بعد ایک مشتری منادی کا معاملہ ہے، پروکلیمیشن ہے کہ سینس میں، یا کیا اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، جتنی بھی آسانی وہ کر لیں۔ تو اس گاؤں میں، اس گاؤں کی خاص طور پہ اگر ایک سے زیادہ نمبردار ہیں تو اس کی جو پتی ہے نمبردار کی، جس پتی کا نمبردار ہے، تو اس کو اسپیسیفک پتی کے معاملات میں یہ لوگوں کے نوٹس میں لایا جائے گا۔ لیکن یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ آگے آ کے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اگر آپ ایک سے زیادہ نمبردار ہیں اور جس پتی کے آپ ہیں اس پتی کے دوسرے پتی میں آپ کہتے ہیں مجھے نمبردار بنایا جائے، تو وہ چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔
تو اس کے بعد اپلیکیشنس لی جاتی ہیں تحصیلدار صاحب کے پاس. اپلیکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد اپلیکانٹس کے بیانات قلم بند کیے جاتے ہیں. اور اپلیکانٹس کے بیانات قلم بند بیسیکلی یہی ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کون کون ہیں، مطلب جیسے چھوٹا موٹا انٹرویو کی سینس میں. تو فردر مور جو ہیں وہ اس کے بعد ایک دوبارہ جو اس کا فیز 3 شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کیے جاتے ہیں تو اپلیکانٹس کے کنسرن لوکل پولیس اسٹیشن سے. پھر ان کے علاوہ جو حلقہ پٹواری ہے ان کے جو زر بھرت ایک چیز ہے، یہ ایک ہماری لیگل ٹرمنالوجی میں بھی آتا ہے، تو یہ اس کا مجھے اپروپریٹ انگلش ورڈ تو نہیں یاد، یعنی کہ اس کی جو مالی حیثیت ثابت کرنے کے لیے کہ کیا یہ بندے کے پاس کوئی زرعی رقبہ ہے، یہ اس کے سورس آف انکم کیا ہیں، یا یہ اس کی کریکٹر وائز جو اس کی ریپیوٹ کیسی ہے گاؤں میں، یہ کیا صاحب حیثیت کے ساتھ ساتھ صاحب اثر و رسوخ بھی ہے، لوگوں کے درمیان کیسا اس کا کردار ہے. یہ ساری رپورٹس منگوائی جاتی ہیں. ان رپورٹس کو منگوانے کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری کینڈیڈیٹ کی جو اس کی کوالیفیکیشن، اس کی ایبلٹیز ہیں یا اس کی کوئی اہم چیزیں ہیں وہ ساری سامنے ریکارڈ ہیں. تو خیر ان کے نمبر ہوتے ہیں، وہ نمبر مل جاتے ہیں، کسی کے رپورٹ کے 10 نمبر ہیں، کسی کے 15 ہیں. لیکن ایک چیز جو یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے نمبردار کا بیٹا. اگر وہ اپلیکانٹ ہوتا ہے تو نمبردار کے بیٹے کے اس کا وارث جانشین ہونے کے سینس میں کوئی 10 سے 15 نمبر ایڈیشنل ہوتے ہیں، جو اس کو بالکل جو ادر کنٹیسٹنٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان پہ وہ نمبر زیادہ بھاری رہتے ہیں. پھر اس کے بعد جی رپورٹ آ کے پھر بیانات دوبارہ تحصیلدار صاحب قلم بند کریں گے. اور قلم بند کرنے کے بیانات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ وڈرال دینا چاہتا ہے، کوئی وہ بیان دے، کوئی کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے. تو اگر یہ بیانات قلم بند ہونے کے بعد کنسرن تحصیلدار صاحب ایک ڈیٹیل رپورٹ کی مد میں لکھ کے اے سی صاحب کو ٹرانسمٹ کر دیں گے فائل کہ یہ بندہ ہے، اس کی یہ کوالیفیکیشن ہے، اس کی یہ کوالیفیکیشن ہے. ان سینس جو تحصیلدار صاحب ہیں وہ فرسٹ انسٹانس ہیں جو کہ اپروول دیں گے کہ یہ بندہ از موسٹ سوٹیبل، یہ بندہ اس کی یہ جو بھی. تو اس کے بعد اے سی صاحب اس میں اگر کوئی رد و بدل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کی اتھارٹی ہے. اگر اے سی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ایز اٹ از رپورٹ کو اوپر بھجوانا ہے تو وہ بھجوا دیتے ہیں. پھر جہاں سے ہم نے اپروول لی نمبردار کی جدید تقرری کی تو اسی آفیسر ضلع آفیسر کے پاس وہ جاتی ہے فائل. تو پھر وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، وہ اصالتاً پیش ہو سکتے ہیں، وکالتاً پیش ہو سکتے ہیں. بیسیکلی اس میں آپ تھرو کونسل سسٹم کو لے کے چل سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو کنسرن ڈسٹرکٹ آفیسر ریونیو صاحب ہیں وہ ان میں سے جو سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ایز اے نمبردار کر دیں گے. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہولی سولی جو اتھارٹی ریونیو اتھارٹیز ہیں یہ ان کا ہی اس میں عمل دخل ہوتا ہے، یہ ان کی سویٹ ویل ہوتی ہے. لیکن جو کہہ سکتے ہیں وارث نمبردار ہے اس کو تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ ایج ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہی اس کا. تو یہ چیزیں تو بطور لائر آپ لوگوں نے ڈیل کرنی ہے یا معاملات کو کرنی ہے. تو اس کے بعد جب وہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے تو اس آرڈر کو نیچے جو ہے اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، نیچے اس کو بھجوایا جاتا ہے اور کنسرن لوکل اتھارٹیز کو اس نمبردار کی جدید تقرری سے متعلق بتایا جاتا ہے. تو نمبردار کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بیسیکلی نمبردار ایک گورنمنٹ کا ہی بندہ ہوتا ہے. اس نے سمپل جو لوکل اتھارٹیز ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹس کی، ان کے اور جو گاؤں کے انہیبیٹنٹس ہیں، لوگ گاؤں کے وسنیک ہیں، ذمہ دار طبقہ ہے، دوسرے ہیں، ان کے درمیان ایک لنک کا سبب ہوتا ہے. تو مزید جو اس میں کچھ ہیں نمبردار کی گرانٹس بھی ہوتی، نمبرداری گرانٹس کی ان کو کہا جاتا ہے. وہ آیا جو مطلب ہے اوپر سے نوٹیفیکیشن آتے رہتے ہیں. میرے خیال میں آج کل تو جدید نمبرداری گرانٹس نہیں ہو رہی، رکی ہوئی ہیں، لیکن نمبرداری گرانٹس جو ہیں وہ بہت اہم اس میں ہوتی ہیں. 100 کنال کا رقبہ، پہلے اس سے تو زیادہ بھی تھا، میرے خیال میں 200 کنال تک بھی تھا.
1951 या 1964 तक 64 तक था। उससे बाद में ये 100 कनाल तक जो नंबरदारी ग्रांट्स जो हैं वो दी जाती थी या दी गई हैं। जो भी नंबरदार जो हैं कुछ अक्सर व बेशतर उनके पास हैं, कुछ के पास नहीं भी है रकबा। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि नंबरदारी ग्रांट्स की भी आगे ट्रांसफ़र होती है, उसका भी म्यूटेशन होता है, उसका भी इंतकाल होता है। जो सबसीक्वेंट स्टेज पे फ्रेश कैंडिडेट अपॉइंट होता है बतौर नंबरदार, उसके लिए भी आपको अलहदा से एप्लीकेशन देनी होती है, लेकिन उसके लिए पहले आप बतौर नंबरदार अपॉइंट हो गए होंगे। तो बता देना चाहता हूँ इसमें ये चीज़ें अमूमन बाज़ दफ़ा कंटेस्ट भी होती हैं, पार्टीज़ इसमें वाया कौंसल इसको लेके चलती हैं। तो मैं अपने सुनने वाले डियर फ्रेंड्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सारा जो मैंने आपसे बात की, जो इसको आप लेक्चर कह लें, इस आपके साथ मैं तो लेक्चर नहीं कहता, लायक सा बंदा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली ये लैंड रेवेन्यू एक्ट रूल्स और ये सारी चीज़ें उनमें आपको मिलेंगी। सेक्शन 36 आप पढ़ेंगे और इसके अलावा जो इसके लैंड रेवेन्यू एक्ट के रूल्स हैं उसमें कोई आगे पीछे कह के कोई 16, 17, 17, 18, 19, 20 के हिसाब से कुछ रूल्स हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें नंबरदार की क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या उसकी क्या डिसमिसल की ड्यूटीज़ की, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो रेवेन्यू के मुतल्लक भी आपसे बात होती रहेगी। फिर इसके बाद किसी फर्दर स्टेज पे मैं आपको नंबरदारी ग्रांट्स का जो है वो डिटेल से बात करूँगा कि नंबरदारी ग्रांट्स क्या होती है। लेकिन मैं आखिर में इतनी सी बात ज़रूर करूँगा कि अक्सर मैं बात करता हूँ अपने दोस्तों से कि एक वकील के लिए एक कह सकते हैं डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं हो जाना चाहिए, कुछ जैसे नहीं वो टर्म चलती पर्सन स्पेसिफिक। वकील का हर जो है फील्ड पे अबूर होना ज़रूरी है और अच्छे वकील बने, पढ़ें, चीज़ें मिलती हैं आपको। पढ़ाई जब मज़ा करेगी जब आप किसको मज़े से पढ़ेंगे। तो एट द एंड मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ये चैनल लाइक करें। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको कोई फ़र्दर जो मेरे पास आएंगी आपकी तजावीज़ कमेंट्स में भी कर सकते हैं, किसी भी अथॉरिटी से मुतल्लक अपॉइंटमेंट से मुतल्लक वो मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन मेरा जो अगला मैं मेरी शॉर्ट वीडियो में भी आ जाएगा कि जो मेरा लेक्चर होगा या मेरी जो आपके साथ डिस्कशन होगी, बातचीत होगी, वो होगी मेडिकल बोर्ड से मुतल्लक, जो मेडिकल होते हैं वो। लेकिन वो यहाँ पे नहीं कर सकता। तो यहाँ आज इतने नंबरदारी की अपॉइंटमेंट, नंबरदारी ग्रांट से मुतल्लक ये कुछ चीज़ें थी मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको अच्छी लगें तो लाइक करें मेरी वीडियो को। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरा ये यूट्यूब चैनल मेरे नाम से ही है, मंजूर नासिर अमान के नाम से, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ग्रेटफुल। अल्लाह आपको सलामत रखे, सलामत रहें, आबाद रहें।